ساتھ ہونا امیدوں کے سمندر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج کی ہماری نشست ہے سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الصدقۃ سقی الماء، بے شک افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی مگر کوئی وصیت نہ کر پائیں، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو وہ انہیں فائدہ دے گا؟ فرمایا ہاں، اور تم پانی کو لازمی پکڑو، یعنی پانی پلانے کے ذریعے صدقہ کرو۔ اسے امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور علامہ البانی نے اپنی سلسلہ صحیحہ میں 2615 نمبر حدیث میں اسے صحیح فرمایا۔ اسی طرح سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اے اللہ کے رسول، ان ام سعد ماتت، سعد کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں، پس ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ فرمایا پانی۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، آپ پانی سے بڑا جو ہے، پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں۔ اسے امام البیہقی نے روایت کی اور علامہ البانی نے صحیح ترغیب میں اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے کنواں کھدوایا اس میں سے جو بھی حرارت رکھنے والا، جگر والا، یعنی کوئی بھی جاندار پیے گا، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان ہو یا پرندہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے پانی کا بندوبست کرنے والے کو اجر دے گا۔ اسے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں 963 نمبر پہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، جس میں ایک کتا جو ہے پیاس سے برا حال تھا اور آدمی ایک سفر میں مسافر جو تھا اور اسے جب پیاس لگی تو اس نے کنویں کے اندر جا کے پانی پیا اور پھر دیکھا کہ کتا جو ہے زبان سے وہ گارا چاٹ رہا ہے اور زبان سے جو ہے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، تو دوبارہ اترے اور اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کے جو ہے اسے پلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کا اس بات کی، اس کا نیکی کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ تو کہا اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا کیا جانوروں میں بھی اجر ہے؟ فرمایا کہ ہر جاندار ذات کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار جگر رکھنے والی ذات جو ہے، جاندار جو چیز ہے اس میں اجر ہے۔ یہ 2466 نمبر صحیح بخاری میں۔ تو اندازہ کریں کتنا اجر ہے۔ اور اسی طرح ایک کتے کے بارے میں آتا ہے کہ جسے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک سرکش، وہ گناہ کرنے والی عورت جو ہے، بغایا جس کو کہا جاتا ہے، اس عورت نے ایک اپنے جو ہے جوتے میں پانی پلا دیا کتے کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو پانی کا صدقہ بڑا عظیم صدقہ ہے۔ ابھی گرمیوں کے دن ہیں تو آپ کسی گاؤں میں کنواں کھدوا دیں یا پھر کہیں نلکا لگوا دیں، کہیں جو ہے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کریں۔ جانور مر رہے ہیں جو کراچی میں بڑے شہروں کے اندر بلڈنگز میں تیسرے چوتھے فلور پہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ وہ مٹی کے برتن رکھے جا سکتے ہیں اور ان میں پانی بھرا جا سکتا ہے کہ دوپہر کو پرندے آ کے پئیں اور لوگوں کا بھی اہتمام ہو۔ اور ایسے جو بلوچستان کے علاقے میں جہاں پانی بھرنے کے لیے لوگوں کو میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، ایسی جگہ پانی کا اہتمام کیا جائے تو اس میں یقیناً بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔